إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے، انسان کی زندگی میں دین کا صحیح فہم اور نیک اعمال ہونے چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی شروعات اسی بات سے کی ہے اور ایک بہت ہی اہم نقطہ اس باب میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ایسا ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں عمل میں اچھا کون ہے۔ وہو العزیز الغفور، وہ بڑا ہی زبردست ہے، غلبے والا ہے، اور الغفور ہے، مغفرت کرنے والا۔ العزیز ہے، اگر کسی کو پکڑنا چاہیں، سزا دینا چاہیں تو کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے، کوئی اس کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور الغفور ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، اس کی مغفرت کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم بات بیان کی کہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کا نظام قائم کیا ہے، انسان کو مردہ سے زندہ کیا، بے جان مادہ تھا وہ، نطفہ، علقہ، مضغہ، اور پھر اس میں روح ڈالی، اور پھر بچہ زندگی کے مراحل طے کرتے ہوئے 9 مہینے بعد دنیا میں آیا، پھر دنیا میں مراحل اس نے طے کیے، بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، کبھی پہلے کبھی بعد میں موت، پھر واپس زندگی۔ تو یہ جو موت حیات، 2 موتیں 2 زندگیاں، یہ جو نظام اللہ نے بنایا، کیوں؟ اللہ نے خود اس کا جواب دیا ہے۔ یہ سارا موت و حیات کا جو نظام قائم کیا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر کون ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کر کے اپنی زندگی کو بامقصد اور مفید بنائے۔ تم کو زندگی دے دی گئی ہے، ہمیشہ کی نہیں، کیونکہ موت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ زندگی دائمی نہیں ہے، اس کا ایک اختتام ہے موت۔ تم پہلے بھی مردہ تھے، بعد میں مر جاؤ گے، موت کے بعد زندہ کیے گئے، پھر زندہ کیے جاؤ گے، لیکن پہلی زندگی عمل کی ہے، دوسری زندگی جزا والی ہے۔ پہلی میں امتحان ہے، دوسری میں اس کا نتیجہ ہے۔ تو اب جیسے چاہے عمل کرو، تمہاری مرضی۔ اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھے کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے، تاکہ اسے پہلی زندگی میں تو دنیا میں رکھا گیا تھا، لیکن دوسری زندگی میں اسے اٹھا کر جنت میں رکھا جائے۔
تو یہ جو زندگی ہماری ہے، اس زندگی میں ہم کو اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہم جنت میں بسائے جانے لائق ہیں۔ یہ موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ تو جنت میں بسائے جانے لائق ہے، اپنی زندگی سے اس بات کو ثابت کر، اپنے آپ کو اس لائق بنا کہ مرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہو، تو تیرے بارے میں تیرا رب یہ فیصلہ کرے کہ یہ اچھا تھا اور یہ جنت میں بسائے جانے لائق ہے۔ لہٰذا یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کو اعمال سے بھرنا، نیکیوں سے بھرنا، یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، یہ جو تمہارے مال ہیں اور یہ تمہاری اولاد ہیں، یہ وہ چیز نہیں جس کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ مالدار ہونا اللہ کے قریب کرتا ہے؟ نہیں۔ اولاد والا ہونا، بیوی بچے ہیں، سب کچھ فیملی ہے، اللہ کے قریب یہ چیز نہیں کرتی ہے۔ منی پاور، مین پاور انسان کو اللہ سے قریب نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ سے قرب کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ ان کو صحیح استعمال کرے، مال کو صحیح استعمال کرے، اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ جو اعمال انسان کرتا ہے، ملی ہوئی نعمتوں کو جس طرح سے استعمال کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کے اعتبار سے جو ذمہ داری نبھاتا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں مگر یہ مال قریب نہیں کرتا، اولاد قریب نہیں کرتی، ہاں مگر یہ کہ انسان جو شخص ایمان لایا اور نیک اعمال کرتا رہا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو یہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال کو کئی گنا کر کے اللہ اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ قاعدہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ 700 گنا تک، بلکہ اللہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی کر دیتا ہے۔ تو جو ایمان لائے، کیونکہ ایمان اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اور نیک اعمال کرے، نیک اعمال ایمان کی قوت کا مظہر ہیں، دلیل ہے۔ عمل قبول ہونے کے لیے ایمان ضروری، اور ایمان پکا ہے، اس کی دلیل عمل۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہیں، ان کے اعمال کو کئی گنا کر کے اللہ اس کی جزا عطا فرمائے گا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور پھر آخرت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اونچے اونچے محلوں میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، آخرت میں جب جنت میں جائیں گے امن و امان سے رہیں گے، اب کوئی ٹینشن نہیں، اب کوئی خطرہ نہیں، اب کوئی دکھ نہیں، نہ بیماری، نہ موت، نہ دشمن، نہ نعمتوں کے چھیننے کا خوف، نہ حق سے کم ملنے کا ڈر، کچھ نہیں، امن و امان، کسی کی سازش نہیں، طوفان، آندھی، سیلاب، کچھ نہیں، ہمیشہ کے لیے امن و امان والی زندگی ملے گی اگر ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ نیکیوں کو کئی گنا کرتا ہے اور تھوڑے کے بدلے بہت عطا کرتا ہے۔ عمل تھوڑا ہوتا ہے، اللہ کا انعام ہمیشہ بندے کے عمل سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، سخی ہے، بندہ کرتا تھوڑا ہے، اللہ اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے اس کو۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ احسان کی کمی ہے، نہ انعام کی کمی ہے۔ اللہ ایک نیکی کو کئی گنا کر دیتا ہے، کیا تھوڑا لکھا زیادہ، اور پھر اس پر جو اللہ تعالیٰ اجر ثواب دیتا ہے اور اس پر جو انعام عطا کرتا ہے، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے کہ بندہ کل کو قیامت کے دن جا کے کہے میں تو سمجھتا تھا کہ بہت زیادہ ملے گا لیکن تھوڑا مل گیا۔
میں تو سمجھتا تھا کہ بہت اعلیٰ جنت ہوگی لیکن ویسی نہیں جیسے میں چاہتا تھا. نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. جنت کی نعمتیں، اللہ کا انعام، اللہ کا اکرام ہمیشہ بندے کے گمان اور اس کے استحقاق سے زیادہ ہوگا. وہ لائق تھوڑے کا تھا، اللہ دے گا زیادہ. اس کی نیکیوں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، بہت ساری چیزوں سے درگزر کر دے گا، اور پھر اللہ اس کو بہتر اجر عطا فرمائے گا. تو بات معلوم یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پر بھی زیادہ ثواب دیتا ہے. کیوں؟ وہ کریم ہے. اور یہ پہلی وحی ہی میں ہم کو بتا دیا گیا تھا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کریم ہے. اللہ سے بڑھ کے کوئی کرم کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے. وہ بہت سخی ہے، اس کے پاس کمی نہیں ہے. اللہ کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے عمل میں کمی ہو جائے گی. ہم تھک جائیں گے کرتے کرتے، اللہ کے ہاں کبھی کمی نہیں ہوگی. اللہ جتنا کرو اللہ دے گا، اللہ کے پاس کمی نہیں ہے. تو ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کے ایام و لیالی، رات دن ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں. اپنے اوقات کو فضولیات میں برباد کر رہے ہیں یا واقعی مقصد کے مطابق جی رہے ہیں. نیک اعمال میں اس کو لگا رہے ہیں اپنے وقت کو، یا گناہوں میں یا بےہودہ چیزوں میں لگا رہے ہیں. ہم کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، خصوصاً ایسے دور میں جس میں وقت کی وہ برکت نہیں رہی. قیامت سے جیسے 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 قریب آدمی ہوتا جائے گا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت بہت تیزی سے گزرے گا. سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھڑیوں کی طرح، اور گھڑی ایک دم ایسے جیسے چنگاری سے آگ جل کے ختم ہو، یعنی گھاس جل کے ختم ہو جاتی، سوکھی ہوئی گھاس جل کے فٹ سے ختم ہو جاتی ہے، ایک تنکا جیسے جل جاتا ہے. گھنٹے گھنٹے ایسے گزر جائیں گے، اور اس میں کوئی تعجب کی چیز نہیں، ہم رات دن اس کو دیکھ رہے ہیں. ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ نیو ایئر آیا ہے، نیو ایئر آنے والا ہے، کیلنڈر لے کر آ جاؤ، اور ایک مہینہ چلا گیا. آج کتنی تاریخ ہے؟ مہینہ چلا گیا، ایک مہینہ چلا گیا. سوچیے، کچھ ہی دن پہلے لوگ کہہ رہے تھے ہاں نیو ایئر کی بہت بھیڑ ہوگی، ٹریفک بہت جام ہوگا، شراب پی کے گاڑیاں چلاتے ہیں، سنبھال کے جاؤ، ہائی وے پہ سنبھال کے جاؤ. چلا گیا ہوں، ایک مہینہ نکل گیا. وقت نکل جائے گا، مہینہ سال سال نکل جائیں گے. ایک عید کے بعد فوراً دوسری عید، ایسا لگتا ابھی تو عید منائے تھے، ابھی دوسری عید آ گئی واپس سے، ابھی تو رمضان گیا تھا، پھر سے رمضان آ گیا. تیزی سے وقت گزر رہا ہے. لیکن کیا اس تیزی سے گزرنے والے وقت کے ساتھ ساتھ تیزی سے عمل بھی ہم کر رہے ہیں؟ یہ وقت ہم کو دھوکہ دے کے مفارقت کر جائے گا اور ہم کو قبر کے گڑھے میں لے جائے گا، اور آدمی سوچتا رہ جائے گا کاش کہ میں کرتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کرتا، اپنے مستقبل کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے کچھ اعمال میں بھیج دیتا. وہاں جا کے پچھتانے سے اچھا یہاں کی فکر کرنا، یہاں زندگی میں فکر کرنا عمل کا دروازہ کھولتا ہے، اور آخرت میں جا کے پچھتانا ندامت، حسرت اور افسوس اور غم کا دروازہ کھولتا ہے. یہاں آدمی کو سوچنا چاہیے. تو اس دور میں جس میں وقت کی قلت ہے اور فتنے زیادہ ہیں، نیکیوں میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، کچھ ایسی نیکیاں ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا عمل کر لیا بہت سا ثواب مل گیا ہم کو. کیونکہ ہم ویسے پکے ہیں نہیں جیسے پہلے تھے. ہمارے اسلاف جو تھے ان کا عمل اعلیٰ تھا، اور ان کے اوقات اعمال سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کے اوقات میں برکت بھی تھی. ہمارے یہاں نہ حرکت دکھائی دیتے ہیں نہ برکت، اور مزید یہ کہ ہماری حرکتیں بھی اچھی نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. لہٰذا اس دور میں خاص کر کے ایسی نیکوں کا اہتمام ہونا چاہیے کہ آدمی تھوڑا سا بھی کر لیا بہت مل جائے اس کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرائض اور بڑے اعمال آدمی نہ کرے، لیکن یہ کہ عقل مند آدمی وہ ہے اور عقل مند تاجر وہ ہے جو تھوڑا انویسٹ کر کے زیادہ پروفٹ حاصل کرنے کا ذہن رکھتا ہے. ایسے تاجر کو عقل مند کہا جاتا ہے. اور ہمارے دین میں بھی ہم کو ایسا بتایا گیا ہے کہ ایسے اعمال ہیں
کہ عقل مندی سے آدمی ان کو کریں تو بڑا بڑا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ایسی کون سی نیکیاں ہیں؟ آج کے اس درس میں، اس گفتگو میں ہم کچھ ایسی نیکیاں دیکھیں گے، بہت کچھ ہے لیکن کچھ نیکیاں ہم دیکھیں گے تاکہ ہم لوگ فقیر دنیا سے نہ جائیں، کچھ تو معلوم پڑے کہ ہم اس پر عمل کریں اور ہم آخرت کی دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ کرنے والے کے لیے ہے اور سوچنے والے کے لیے سوچنا ہی ہے بس۔ جو آدمی کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کچھ لوگ ہیں سوچتے رہ جاتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں۔ لہذا بہت ضروری کہ آدمی اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرے۔ آئیے دیکھتے کون سے اعمال۔ نمبر 1، دینی مجالس میں حاضر ہونا۔ دینی مجالس میں حاضر ہونا، خصوصاً مساجد میں، اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو کسی مسجد کو جائے اور اس کی نیت صرف یہ ہو کہ وہ خیر کا علم حاصل کرے گا، خود سیکھے گا یا سکھائے گا۔ یہ استاد، شاگرد، معلم اور متعلم، عالم اور عامی سب کے لیے ہے۔ اس کی جانے کی نیت یہ ہو، مسجد جانے کی نیت یہ ہو کہ دین کا علم سیکھے گا یا سکھائے گا۔ اس کا اجر کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے ایک حاجی کو اجر ملتا ہے، ایسا حج کرنے والا جس کے حج میں کمال ہو اور کوئی کمی نہ ہو، پرفیکٹ حج کرنے والا، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے ہم کو؟ دینی مجلس میں آیا، چل کے آیا، بیٹھا، اللہ کی اس کے رسول کی بات سنی، اپنے ایمان کو تازہ کیا، اپنی آخرت کی فکر دل میں پیدا ہوئی، نیکیوں کے بارے میں معلوم کیا، عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہوا۔ دینی مجالس میں آ کر آدمی جب بیٹھتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، ایسا حج جو کامل حج ہو، کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے المعجم الکبیر میں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے دوسری نیکی ہے کہ ایک انسان لوگوں کو نیک اعمال کی رہنمائی کرے۔ کسی کو بتا دیا بھائی یہ ذکر کیا کرو، اس کا ثواب ہے۔ کسی کو بتایا بھائی نماز پڑھو، کسی کو بتایا بھائی یہ شرک ہے بچو، یہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ نیکیاں اس کو بتائی، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ حقوق اور اخلاق کا معاملہ ہو، اسلامی آداب ہو، کوئی بھی چھوٹی بڑی نیکی، اگر کوئی آدمی کسی نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے، زندگی بھر وہ عمل کرتا رہے، اس کی زندگی بھر کے عمل کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کر دیتا ہے، کسی نیکی کی کسی کو نصیحت کرتا ہے، سکھا دیتا ہے یا کر بولتا ہے، سکھانا بھی ضروری نہیں کہ پوری نماز سکھائی، نہیں، نماز پڑھا کر اس عمل کی تلقین کر دی، اس عمل کی طرف رہنمائی کر دی کہ وہ کرے، چاہے تعلیم ہو یا نصیحت ہو، اور پھر وہ آدمی عمل کرنے لگا۔ کسی کو آپ نے بتایا بھائی صبح میں یا شام میں، رات میں، سوتے وقت، جاگتے وقت یہ ذکر کیا کرو، آپ کی بات اس نے یاد رکھی۔ آپ کو کتنا ٹائم لگا سمجھانے میں، بتانے میں؟ مشکل سے 5 منٹ، بہت زیادہ 1 منٹ میں بھی بتا سکتا ہے۔ نماز کے بعد یہ ذکر کیا جاتا ہے، سوتے وقت یہ دعا پڑھنا، بیت الخلاء میں جاتے وقت یہ پڑھنا، مسجد سے نکلتے وقت یہ دعائیں، بیٹھے بیٹھے وقت آپ کے پاس تھا، کوئی بازو میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے بتایا بیٹا یہ دعا معلوم ہے تم کو؟ نہیں، یاد کرو، سکھا دیا آپ نے اس کو، آپ نے اپنی اولاد کو سکھایا یہ دعا ہے، صبح اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا، نیند سے اٹھ کے، یہ فلاں عمل ہے، یہ کیا کر۔ کوئی غریب آدمی ہے، محتاج ہے، اس کو صدقہ کرنا چاہیے، لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، مسلمان سے ملاقات کے وقت مسکرانا بھی نیکی ہے، صدقہ ہے، سکھا دیا کسی کو۔
اور وہ زندگی بھر عمل کرتا رہا، سال کے سارے دن، ہفتہ، زندگی بھر کرتا رہا، کتنی نیکیاں ہوئی؟ وہ ساری نیکی اس کو ملیں گی جس نے سکھایا ہے. اور یہ مر کے دنیا سے چلا گیا اور اس کو ملی 30 سال کی زندگی اور وہ جیا 100 سال. یہ اپنی زندگی میں 30 سال کا عمل کر پایا، لیکن ثواب لے کر جا رہا 30 اور 100، کتنے ہوئے؟ آپ اپنی زندگی بڑھا نہیں سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے لوگوں کو نیکیوں کی طرف رہنمائی کر کے آپ ثواب بڑھا سکتے ہو. زندگی تھوڑی تھی، عمل زیادہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لوگوں کو سکھایا. افسوس کہ آدمی آج اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سکھاتا. کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے نیکیاں ملیں، اس لیے وہ آپ کو ہمیشہ غفلت میں رکھتا ہے. اور ہم بہت کچھ جاننے کے باوجود بعض اوقات 5 منٹ لگتے ہیں. آپ مسجد میں آئے بیٹھے اور بازو میں کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ کے، یا کہیں اور آپ باہر ہیں، کوئی مسلمان آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے. اب بولے آپ کو معلوم کیا؟ دواخانے میں آپ ہیں یا ریلوے کی اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں اور ہیں، آپ کو معلوم ایک حدیث بتاؤں آپ کو؟ بتائیے. ایسا ایسا کرنے پر یہ ثواب ملتا ہے. اچھا ہاں، بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں، نسائی میں، فلاں کتاب میں ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں عمل کروں، آپ بھی کیجیے. مجھ کو لگا آپ کو بتاؤں گا تو شاید فائدہ ہو. آج کے بعد میں ہمیشہ کروں گا. اچھی بات ہے، ہمیشہ کرتا رہا وہ. اور اس نے بیوی کو بھی سکھایا، بچوں کو بھی سکھایا، گھر میں باپ کو بھی سکھایا، اور وہ سب عمل کر رہے ہیں. آپ کے ذریعے اس کی زندگی میں عمل گیا، بلکہ اس نے علم کی فضیلت کو جانا. کوئی آدمی بچہ، حدیث آئے گی آگے بھی کہ قرآن پڑھے اگر اور اس پر عمل کرے انسان، قرآن سیکھے تو ماں باپ کو ایسا ہوگا. اس نے بولا اچھا یہ حدیث ہے؟ ہاں حدیث ہے ایسی. کون سی کتاب میں؟ فلاں کتاب میں. صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے. اپنے بچے کو اس نے حافظ بنا دیا. حافظ بنایا، دل میں آیا حافظ بن گیا تو عالم بھی بن جائے. عالم بنا دیا اس نے. وہ بچہ عالم بن کے اور کہیں چلا گیا، مدینہ چلا گیا، وہاں جا کے بڑی ڈگری PhD کر دیا اس نے. PhD کر کے وہاں پر بڑے مدرسے میں وہ معلم بھی بن گیا، اور اس کے ہاتھ کے نیچے 1000 بچے پڑھ رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے اور کام کرتے کرتے اور بڑا انسان بن گیا، مسجد نبوی میں درس دینے لگ گیا. ہزاروں دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں، شرک سے بچ رہے ہیں، عبادات میں لگ رہے ہیں، اخلاق ان کے درست ہو رہے ہیں. آپ نے مسجد میں، آپ نے ٹرین میں بیٹھے بیٹھے بس ایک بات بول دی تھی اس کو. ایک حدیث میرے پاس ہے، سن لو. وہ حدیث کہاں سے کہاں اس کو لے گئی. وہ سارا دنیا بھر کا سب ثواب آپ کے نام اعمال میں آئے گا، کیونکہ چابی آپ نے گھمائی تھی گاڑی میں. سوچئے، جسٹ امیجن کیجئے کہ آپ کا ایک جملہ کتنی زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن وہ جملہ ہم لوگ پیٹ میں لے کے چلے جاتے دنیا سے. کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا ہے. بھئی نماز پڑھنے والے کو سلا دیتا ہے. وہ جب آدمی اٹھتا ہے نیند تو شیطان اس کو سوتے ہو کیا بولتا ہے؟ علیک لیل طویل فرقد. ارے لمبی رات ہے، بہت لمبی رات ہے، ابھی بہت دیر ہے صبح ہونے میں، سو. تو ایک اکیلے آدمی کو سلا دیتا ہے وہ. تو بتائیے اگر ایک جملے کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں، وہ نہیں سلائے گا اس کو؟ وہ نہیں بھلائے گا اس کو؟ کتنی باتیں ہم اپنے ساتھ لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، جبکہ ہمارے اس بتانے سے اس کی زندگی بدل سکتی ہے اور بہت بڑا ثواب اس کو مل سکتا ہے، اور اس کو ملنے کے بعد ہم کو مل سکتا ہے. کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے بتائیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ کل اگر پیٹرول پمپ بند ہے، کل اگر پانی نہیں آنے والا ہے تو ہم ضرور بتاتے ہیں. سوچئے بھائی کل پانی نہیں آنے والا، ہاں بھر کے رکھ لو، تکلیف ہوگی، نقصان ہوگا، ہم یہ بتاتے ہیں. لیکن دین کی باتیں اپنے ساتھ ہم اپنے سینے میں لیے چلے جاتے ہیں، نہیں بتاتے ہیں. اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے نزدیک دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان نہیں ہے. دنیا دار ذہن بننے کی وجہ سے آدمی کتنی باتیں نہیں بتاتا، جبکہ بتانا چاہیے اس نے.
تو حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی خیر کی طرف کسی کو راہ دکھا دے اس کو عمل کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے. پھر عمل چھوٹا تھا بڑا تھا، مان لیا آپ نے کسی کو بول دیا ارے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے عمرہ کیجئے، ہنستے ہنستے بات ہو گئی نکلی، بول دیا، اس کی بھی دل میں آیا ہاں بالکل صحیح، اللہ نے مال دیا ہے میں عمرہ کیوں نہیں کروں، گیا سارا عمرہ کیا، پوری فیملی کو لے کے گیا. کس کے بولنے پہ؟ آپ کے بولنے پہ. اور آنے کے بعد ملا آپ کو، بولا اب میں سوچا ہوں ہر سال جاؤں گا، میں رمضان میں جاؤں گا. آپ کے بولنے کی وجہ سے ہو گیا، اور ہر رمضان میں خاندان کے ساتھ جا رہا ہے. سارا ثواب، آپ مر جائیں گے قبر میں چلے جائیں گے، وہ زندگی بھر عمل کرتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. کیا گیا آپ کا گیا کیا؟ آیا گیا نہیں کچھ بھی. لیکن شیطان چاہتا ہے نو، میں تجھ کو آگے نہیں جانے دوں گا، میں تجھ کو اتنی نیکیاں کمانے نہیں دوں گا، مت بول، جانے دے. کیا بول کے فائدہ ہے؟ نہیں مانے گا وہ، نہیں کرے گا وہ، تجھ کو کیسے معلوم؟ شیطان دل میں نیگیٹو باتیں ڈال کے ہم کو روک دیتا ہے. یاد رکھیں اس کو، جہاں بولنے کا موقع ہو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بتائیں لوگوں کو. کرے گا نہیں کرے گا، آپ کو بولنے کا تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور اگر وہ کرے گا تو کرنے کا بھی ملے گا. لیکن نہ بھی کرے تو بولنے کا ثواب تو کبھی گیا نہیں، بولنے کا ثواب تو کہیں گیا نہیں. آپ نے اس کو رہنمائی دی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. عمل کرے تو اور بھی ملے گا، بولنے کا بھی عمل کرنے کا بھی. تو بولنا چاہیے، خاص کر کے اپنے گھر والوں کو. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا. دھیرے دھیرے معاشرے میں لوگ دنیا دار ہوتے چلے جاتے ہیں اور بہت ساری سنتیں سماج سے مٹتی چلی جاتی ہیں. خاص کر کے ایسی چیزیں جو لوگوں کے عمل سے نکلتی جا رہی ہیں، اپنے عمل سے اپنے قول سے اس کو زندہ کرنا ہے. یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتا من سنتی فعمل بها الناس، جس نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا اور پھر لوگ اس پر عمل کرنے لگے، کان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب اس کو ملے گا، اور ان کے ثواب میں سے اللہ کچھ کم نہیں کرے گا. ان کے عمل کا ان کو ملے گا. یہ نہیں کہ ان کا عمل اس کی وجہ سے تھا تو اس کو دے دو، وہ ہم کر کے بھی کچھ نہیں ملا ہم کو کیونکہ اس نے بتایا تھا تو سب اس کو گیا. نہیں، ان کا پورا ثواب ان کو ملے گا جتنا عمل انہوں نے کیا ہے، لیکن بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا کیونکہ اس نے بتایا تھا، اس سنت کو زندہ کیا تھا. کتنی سنتیں آج سماج سے مٹتی جا رہی ہیں، بلکہ بہت ساری چیزوں میں ہم مغربیت کا شکار ہو رہے ہیں. ویسٹرن کلچر ہماری زندگی میں آ رہا ہے. ایک سنت جو ہمارے علم میں ہے اس پہ عمل کرنا، اور خاص طور سے وہ سنتیں کہ جن کے مٹنے کا ڈر ہو یا مٹ چکی ہو ان کو زندہ کرنا. جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس کو دیکھ کر ان سب کا ثواب اس کو ملے گا. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. قرآن سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کا ثواب خود انسان کو اور اس کے ماں باپ کو کیا ملتا ہے. خاص کر کے ماں باپ کے لیے حدیث ہے. قرآن سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، قرآن پڑھنا، سیکھنا، اس پہ عمل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، جس نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا اور اس پر عمل کیا، سیکھا، پڑھا اور عمل کیا، البس یوم القیامۃ تاجا من نور، قیامت کے دن اس کو نور کا تاج پہنایا جائے گا. ضوءہ مثل ضوء الشمس، اس کی روشنی ایسی ہوگی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے. وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا، اور اس کے ماں باپ کو ایسا جوڑا، ایسا لباس پہنایا جائے گا جو دنیا کی پوری دولت مل کے بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی ہے. اتنا قیمتی مہنگا لباس اس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، ماں کو بھی باپ کو بھی.
کیونکہ قربانی دونوں کی رہتی ہے. اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھیجتے ہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے، کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت جگر کا کام ہے یہ. یا مقام پہ پڑھا ہے، اپنے علاقے میں بچے کو پڑھا، اس کے لیے بھی ہے نہیں کہ مدرسے ہی بھیج دیں آپ، لیکن ان کے لیے فضیلت کیا ہے؟ یکسا والدیہ حلتان لا یقوم بہما الدنیا، اتنا اعلیٰ ترین جوڑا لباس ان کے ماں باپ کو پہنایا جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی دولت بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی ہے. فیقولان بما کسینا، قیامت کے دن ماں باپ پوچھیں گے ہم کو کیوں پہنائے اتنے اچھے کپڑے، یہ لباس ہم کو کیوں دیا گیا؟ فیقال بأخذ ولدکما القرآن، تمہاری اولاد کے، تمہارے بیٹے یا بیٹی کے قرآن حاصل کرنے، قرآن سیکھنے کی وجہ سے. ہمارے جو بچے گھر کے ہیں ان کو قرآن سکھائیے. پہلے چھوٹی چھوٹی صورتیں، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، سورۃ الفاتحہ، چھوٹی صورتیں ہیں. الف با تا جیم حا قا دال، سکھائیے ان کو قرآن پڑھنا سکھائیے. دھیرے دھیرے جب بڑے ہوں تو قرآن کو سمجھنا سکھائیے، کم سے کم 30واں پارہ ہی صحیح یا آخری کے 10-20 سورے ہی صحیح، کہ نماز میں پڑھتے کم سے کم معلوم ہو کیا پڑھ رہا ہے. جو یہ ماں باپ سکھائیں گے اپنی اولاد کو، اور پھر بچہ پڑھتا رہے اور قرآن میں جو باتیں اس کے مطابق عمل بھی کرتا رہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کو نور کا تاج اور ماں باپ کو اتنا مہنگا لباس پہنایا جائے گا. آج بھی دنیا میں کسی کو عزت دینی ہو تو اس کو لباس پہناتے ہیں، شال آپ کو پہنائی جا رہی ہے، عزت، ماں باپ کو عزت دی جائے گی. تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، ان کو یاد کرائیں، پورا بہت اچھا نہیں تو تھوڑا ہی صحیح. لیکن آج ہم یاد کیا کرا رہے ہیں؟ جیک اینڈ جل، 1 2 بکل مائی شو، یہ ہمارا حال ہے. اور مہمان آ رہا ہے تو ہم وہ پڑھنے لگا رہے اس کو. قرآن یاد کرائیے، دعائیں یاد کرائیے. تو قرآن کی فضیلت ہے. امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے. نماز کے لیے باوضو مسجد جانا، نماز کے لیے باوضو مسجد جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے باہر نکلے مسجد جانے کے لیے، فأجرہ کأجر الحاج المحرم، اس کا اجر ایسا ہے جو حج کرنے والے کا ہے. احرام باندھ کر جب وہ جاتا ہے تو اس کا ثواب بھی ویسا ہی ہے. گھر سے وضو کر کے جب نماز کے لیے مسجد جاتا ہے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے احرام پہن کر حج کو جانے والے کا ثواب ہے. یہ اتنی آسانی سے کرنے والے عمل ہیں کہ اگر آدمی اس کو کرے تو اتنا بڑا ثواب اس کو ملتا ہے. امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے. اسی طرح سے رات میں، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اس لیے میں تھوڑا تیزی سے نکل رہا ہوں، اس میں باتیں بہت ہیں، میرے پاس 30 باتیں ہیں. تہجد کی نیت کر کے سونا، کیا جاتا ہے اس میں؟ پیسے لگتے اس کو، بہت مجاہدہ کرنا پڑتا نہیں. دل میں ارادہ کرنا کہ اگر میں اٹھا رات میں تہجد پڑھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی فراشہ، جو اپنے بستر پر آئیں، وہو ینوی، اور نیت اس بات کی کریں، ان یقوم فیصلی من اللیل، کہ رات میں اٹھے گا تو تہجد کی نماز پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا. فغلبت عینہ، لیکن وہ نہیں اٹھ پایا، اس کی آنکھ لگ گئی، نیند گہری ہو گئی، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی فجر کی نماز کا وقت آ گیا، تہجد کا وقت چلا گیا. کتب لہ ما نوی، جو نیت اس نے کی تھی اس کو ثواب ملے گا. یعنی وہ رات میں اٹھ کے تہجد کی نیت اس نے کی تھی، ہر رات وہ تہجد کی نیت کے ساتھ سو رہا ہے، کبھی اٹھا کبھی نہیں اٹھا، ایک رات اٹھا 6 رات نہیں اٹھا، لیکن نیت نقلی نہیں تھی، چیٹنگ والی نہیں تھی. نہیں پڑھوں گا لیکن بول رہا ہوں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا، اٹھا تو پڑھوں گا، سچی نیت کے ساتھ سویا ہوں. تو رات بھر سویا، لیکن رات بھر سونے کے باوجود اس کو رات میں قیام اللیل کا ثواب، زندگی بھر تہجد پڑھتا رہا. یہ زندگی بھر تہجد پڑھنے کا ثواب لیتا رہا، اس کا نامہ اعمال بھر رہا ہے، بھر رہا ہے، بھر رہا ہے، بھر رہا ہے. سوچیے پچھلا سال ہمارا گیا، اگر ہم پچھلے سال
ہر رات یہ نیت کرتے سوتے وقت میں اٹھ گیا تو پڑھ لوں گا، نہیں اٹھا تو کوئی بات نہیں، اٹھا تو پڑھوں گا. سوچئے ہر رات اس کو تہجد کا ثواب ملتا. پچھلا پورا سال ہمارا تہجد والا عمل ہمارے نامہ اعمال میں ہوتا اگر ہم کرتے تو. نہیں کیے جس نے کیا اس کو ملا، جس نے نہیں کیا اس کو زیرو، نہیں ملا اس کو. کیا گیا، ایسا بھی سویا ویسا بھی سویا، لیکن صرف نیت کی برکت ہے کہ اس کو یہ ثواب ملتا تھا. کیوں نہ ہم نیت کر کے سوئیں کہ اٹھا تو میں پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، اور اللہ مجھ کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے. سچی نیت کر کے سو گیا، نہیں بھی اٹھا تو ملے گا اس کو. آپ فرماتے ہیں کتب لہ ما نوى وکان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ. جو نیت کی تھی اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے نامہ اعمال میں، اور اس کی نیند اگر وہ سویا بھی صبح تک بھی نہیں اٹھ پایا فجر تک، اس کی نیند اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے. نیند فری میں مل گئی، ثواب بھی دے دیا اللہ نے. نیند پہ کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں، سویا تو نہیں کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے صدقہ ہے وہ. لیکن ثواب کیا ملے گا؟ رات بھر تہجد پڑھایا اس نے. سوچئے اس حدیث کو امام النسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کی اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اذان کا جواب دینا، کتنی بار اذان ہوتی دن میں ہم جواب دیتے؟ سوچئے کیا فضیلت اس کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا سمعتم المؤذن، جب تم اذان دینے والے کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، جیسا وہ کہتا ہے تم کہو. اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسا کہتا جاتا کہو. جب وہ حی علی الصلاح کہے، حی علی الفلاح کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. جب آدمی یہ کرتا ہے آپ فرماتے ہیں فإنہ، پھر کہتے ہیں کہ ثم صلوا علی، جب اذان ہو جائے تو تم مجھ پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد الی آخرہ. اور چھوٹا پڑھنا ہے اگر اللہم صلی علی محمد النبی الامی، چھوٹا درود ہے، صحابہ پڑھتے تھے، یہ بھی ہے. شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. آپ نے فرمایا فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ 10 بار اس پر صلاۃ نازل کرتا ہے. اور ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر تیسرا کام کرنا ہے اذان دہرانا، اس کے بعد درود پڑھنا، اس کے بعد تیسرا وسیلے کی دعا کرنا. کیا دعا ہے آگے آئے گی. پھر ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللہ، اس لیے کہ وسیلہ جنت کا ایک اونچا مقام ہے جو اللہ کے خاص ایک ہی بندے کو ملے گا. وأرجو أن أكون أنا هو، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فمن، اب دیکھیے فمن سأل لي الوسیلہ حلت له شفاعہ، جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے، یہ دعا پڑھے، قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی. قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل رہی ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں اللہ سے، اے اللہ اس کو جہنم میں مت ڈال، اس کو جنت میں ڈال دے. کس کو نہیں چاہیے؟ یہ نہیں چاہیے، چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اللہ رد کرے گا؟ سوچئے. لیکن وہ سفارش کس کو ملے گی؟ اذان کا جواب دیا، درود پڑھا اور وسیلے کی دعا کیا. کتنی اذانیں چلی گئی، اب جتنی باقی اس میں اہتمام ہم کریں. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قال حین یسمع النداء، جو شخص اذان سن کر یوں کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ اس کامل دعوت کے رب، والصلاة القائمة، اس قائم ہونے والی نماز کے رب، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ و مقام عطا کر اور آپ کو فضیلت سے نواز، وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور آپ کو مقام محمود پر فائز کر جو جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت ہے. یہ مقام دے کہ آپ سفارش کریں تو آپ اس کے لیے سفارش کریں گے، وہ حقدار بن جاتا ہے سفارش کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اذانیں ہوتی ہیں
کتنی اذانوں کا ہم جواب دیتے ہیں، کتنی اذانوں کے بعد درود پڑھتے ہیں اور کتنی اذانوں کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. پڑھنا چاہیے. جو کرے گا اس کو ملے گا، جو نہیں کرے گا نہیں ملے گا، نہیں کرے گا نہیں ملے گا. بخاری کی حدیث، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. جو شخص فجر کی عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے آدھی رات اس نے تہجد کی نماز پڑھی. ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ. اور جو فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے یہ ایسا ہے جیسے پوری رات تہجد پڑھتا رہا. پوری رات تہجد پڑھتا رہا. پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے آدھی رات تہجد کا ثواب اس کو ملتا ہے. تو زندگی بھر اگر آدمی جماعت سے نماز پڑھتا رہے فجر و عشاء کی، زندگی بھر اس کو قیام اللیل کا ثواب ملتا رہتا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. عشاء کے بعد 4 رکعتیں نماز ادا کرنا یعنی نفل نماز ہے یہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من صلی اربعا بعد العشاء لا يفصل بینہن بتسلیم عدلن بمثلہن من لیلۃ القدر. جو شخص عشاء کے بعد 4 رکعتیں ایسی پڑھے کہ ان کے درمیان سلام کے ذریعے فصل نہ کرے، ایک ساتھ 4 رکعتیں پڑھیں. اس طرح سے اگر 4 رکعتیں پڑھیں عدلنا بمثلہن من لیلۃ القدر، یہ ایسا ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں. عشاء کے بعد میں، سنت کے بعد میں اگر آدمی 4 رکعتیں پڑھے ایک ساتھ ایک سلام سے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے 4 رکعتیں پڑھی. کب؟ کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر کا کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر میں کیا ہوا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے. اتنا بڑا ثواب اس کے لیے ہے. کرنے والے کے لیے ہے، نہیں کرنے والے کے لیے نہیں ہے. تو یہ حدیث، یہ روایت امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کی اور شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، یعنی محدثین کے نزدیک یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا، کتنا ثواب ہے اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور مسجد نبوی میں 2 مسجدیں بڑی مسجدیں ہیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی، اور اس کے علاوہ مسجد اقصی بھی ہے. یہ نہیں، مسجد اقصی، ہاں المسجد الاقصی. صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ، اس مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے. الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے. مسجد حرام سے 1000 گنا بہتر نہیں ہے مسجد نبوی میں. مسجد حرام میں کتنا ہے؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث. مسجد حرام میں کیا ثواب ہے؟ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِن 100,000 صَلَاةٍ فِي مَا سِوَاهُ. مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا باقی مسجدوں میں 100,000 نمازوں سے بہتر ہے. 100,000 کتنا ہوتا؟ 1,00,000. تو اگر آدمی مسجد حرام میں صرف ایک نماز پڑھ لے ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز. کتنے مالدار ہیں، زندگی بھر نہ حج کی توفیق ملتی نہ عمرے کی. جائے آدمی ایک نماز 1,00,000. کتنی نمازیں پڑھ لیتا آدمی؟ ٹور والوں کے ساتھ گیا کم سے کم 15 دن تو پڑھتا. 15 دن میں 10 دن تو کم سے کم رہتا ہے. ہاں 10 دن میں کتنی نمازیں ہوتی؟ کم سے کم 50. سوچئے 50 کا کتنا ہوا؟ ہاں سوچئے. تو 10 دن میں آدمی 50 نمازیں اگر پڑھ رہا ہے، فرض نمازیں، میں اب نفل کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر عام ہے. تو فرض کے علاوہ بھی اگر آدمی کوئی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھ لیا،
اور جنازے کی نماز پڑھا، وہاں تو ہر نماز کے بعد جنازہ ہے، جنازے کی نماز 1 لاکھ، تحیۃ المسجد 1 لاکھ. سوچئے اتنا بڑا ثواب، اتنی نمازیں ڈھیر ساری اس کے نامہ اعمال میں آتی ہے. تو ایک اگر مالدار آدمی ہے وہ جائیں. اب بہت سے لوگ بولتے بار بار مت جاؤ، بے وقوف آدمی ہے وہ، بے وقوف آدمی جو کہے بار بار مت جاؤ. جو آدمی مالدار ہے وہ صدقات خیرات سب کچھ کرتا ہے، وہ کیوں نہیں جائے؟ وہ کیوں نہیں جائے؟ اس کو کوئی آدمی بولے ایک ٹائم کا کھانا کم کر غریب کو بانٹ، سنے گا وہ؟ مت کھا دوپہر میں کھانا، کیوں؟ غریب کو دے، مر جائے گا تو. نہیں بولے میرا کھانا تو نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا؟ ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی تیری. مت کھا. سنتا اور دوسروں کو مالداروں کو روکتا جانے سے. جاہل ہے یہ. کوئی نہ جائے اس کی مرضی، وہ برا بھی نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے دیا وہ جائے. کیوں نہیں جائے؟ وہ جائے. وہ جس کے پاس مال ہے وہ جاتا رہے. تو مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 نمازوں کا ثواب. اور مسجد حرام میں 100 گنا یعنی 1 لاکھ. اتنا بڑا ثواب ہے. یہ مسند احمد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے. باوضو مسجد قباء جانا. مسجد قباء کہاں ہے؟ مکہ میں ہے نا؟ بول رہے مسجد قباء مدینہ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من تطہر فی بیتہ، جو آدمی اپنے گھر میں وضو کرے، ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ، پھر مسجد قباء جائے اور وہاں جا کے نماز پڑھے، کان لہ کاجر عمرۃ، اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہاں سے نکلا 10 منٹ میں کتنا ریال، اتنا ریال، جا کے سیدھا پڑھ کے 20 ریال میں کتنے، 1 عمرے کا ثواب کتنے ریال میں؟ مشکل سے 20 ہوتے، کبھی کم میں بھی ہو جاتا ہے، 10 ریال میں بھی ہو جاتا ہے. 10 ریال ہمارے کتنے ہو گئے؟ مشکل سے 250 روپے ہے. 250 روپے میں 1 عمرہ. کوئی کرا رہا ٹور والا؟ ہاں کوئی ہے ٹور والا ایسا؟ مدینہ گیا، مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لی. کتنی نماز، کتنا کیا ثواب ہے اس کا؟ 1 عمرہ. شرط کیا ہے؟ وہ وضو کر کے جانا چاہیے. کمرے میں اپنے ہوٹل میں وضو کیا، یا کسی کے گھر پہ رکا ہوا ہے تو وہاں وضو کیا، یا مسجد میں رکا ہوا ہے غریب آدمی ہے وہیں وضو کر لیا. جہاں قیام ہے وہاں وضو کر کے پھر گیا، تو اس کے لیے 1 عمرے کا ثواب ہے. تو جو آدمی جائے وہ ضرور یہ عمل کرے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کر، حدیث صحیح ہے. عرفہ اور عاشورہ کا روزہ. عرفہ اور عاشورہ کا روزہ. عرفہ کب ہوتا ہے؟ کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ جنوری میں. کب ہوتا ہے؟ ہاں ذوالحجہ میں. اور عاشورہ محرم میں ہوتا ہے. کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ 10 کو. اور 10 کے ساتھ کون سا روزہ رکھنا چاہیے؟ 9 کا بھی. ٹھیک ہے. اور یہ عرفہ کا روزہ کب ہوتا ہے؟ 10 ذوالحجہ کو، 9 کو ہوتا ہے. تو مشکل بھی نہیں یاد رکھنا، 10 9 کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور آگے پیچھے ہے ذوالحجہ اور محرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے قوی امید ہے اس بات کی کہ اس پر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے 1 سال پچھلا 1 سال اگلا. یعنی جو سال پیچھے گزر چکا اس کا بھی، اور جو سال ابھی چل رہا ہے، کیونکہ یہ اخیر میں ہے، یہ آخری مہینہ ہے، تو یہ جو چل رہا ہے سال یہ بھی، اور اس سے پہلا سال اس کی بھی مغفرت. تو پورے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ وہ ہو جاتا ہے. 2 سال کے گناہ مٹ جاتے ہیں. کتنے دن بھوکا رہنا ہے؟ 1 دن کا روزہ ہے، لیکن یہ 1 روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. 2 سال کے گناہ معاف، اکاؤنٹ کلیئر. کتنی بڑی چیز ہے. وصیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. اور عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے، میں اللہ سے اس پر اجر کی امید رکھتا ہوں کہ اس سے پچھلے پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. 1 سال کے گناہ معاف. علماء نے کہا اگر آدمی ذوالحجہ کا بھی رکھ لیا، پچھلا صاف ہو گیا، اب اگلا سال تو کچھ تھا ہی نہیں، پچھلے سال کا معاملہ. تو علماء کہتے ہیں کہ جب بندے کے گناہ نہیں ہوتے ہیں، جیسے کوئی آدمی کفارے والا عمل کرے اور اس سے پہلے توبہ کر لے، تو ابھی تو گناہ ہے نہیں،
تو کیا ہوگا؟ کفارہ کس چیز کا ہوگا؟ علماء نے کہا اگر گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا اللہ اس کو نیکیاں دے دیتا ہے. تو اتنی ساری نیکیاں، ڈھیر ساری نیکیاں اس کو ملیں گی. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو عاشوراء اور عرفہ یہ 2 روزے چھوڑنا نہیں چاہیے. ایک 2 سال کے گناہوں کی مغفرت اور کفارہ ہوتا ہے. روزے دار کو افطار کرانا پولیٹیکلی نہیں، بورڈ لگا کے ایک دم ویڈیو شوٹنگ کر کے فیس بک پہ ڈال کے. جس کو نیکی برباد کرنا وہ کرے ایسا، لیکن جس کو واقعی نیکی چاہیے، اللہ کے پاس انعام چاہیے، وہ نہ کرے، وہ چھپائے اپنے عمل کو، الا یہ کہ مجبور ہو جائے لیکن چھپائے اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. جو کسی روزے دار کو افطار کرائیں اس کو روزہ رکھنے والے کی طرح ثواب ملے گا، ہاں مگر یہ کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اس کو کیا ہے؟ پورے 1 روزے کا ثواب ملے گا. اگر ایک روزے دار کو صبح سے شام تک وہ بھوکا ہے لیکن بس اس نے افطار اس کو کرا دی، ایک کھجور کھلا دی، اس کی افطار کرا دی، اس کو پورے روزے کا ثواب اس کو ملے گا. اور اگر ایک نہیں 100 روزے داروں کو کرایا، 1000 روزے داروں کو کرایا، سوچیے 1000 روزوں کا ثواب اس کو مل سکتا ہے اخلاص کے ساتھ اگر کرے. تو روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب یہ ہے کہ اس کے پورے روزے کا ثواب اس کو ملے گا. جس روزے میں افطار کرایا، پورے مہینے کا نہیں، اگر پورا مہینہ افطار کراتا ہے پورے مہینے کا ثواب ملے گا. امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے. اخلاص کے ساتھ حج کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. جو حج کرے اللہ کے لیے، حاجی صاحب کہلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے حج کرے، اور اس میں کوئی بے حیائی کا کام یا بات نہ کرے اور کوئی گناہ کی حرکت نہ کرے، لڑائی جھگڑے سے لے کے سب کچھ. رجع کیوم ولدته امہ، وہ ایسا لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. کتنے گناہ تھے اس کے اوپر؟ علماء نے کہا اس طرح کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حج نہ صرف چھوٹے بلکہ بڑے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. کیونکہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو چھوٹے گناہ نہیں بڑے ہیں ایسا ہوتا اس کے اوپر، نہ چھوٹا نہ بڑا. تو اگر صحیح ڈھنگ سے آدمی حج کرتا ہے جس میں استغفار توبہ بھی تو آدمی کرتا ہے، جب لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے ایسا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، اس پر ایک بھی گناہ نہیں ہے. پورا نامہ اعمال صاف ہو جاتا اس کا گناہوں سے، نیکیاں باقی رہتی ہیں لیکن گناہ پورے مٹا دیے جاتے ہیں. امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے. جمعہ کے دن 5 کام کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اب سنیے اس کو. کتنے جمعہ آتے چلے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جو جمعہ کے دن اپنا سر اچھے سے دھوئے اور غسل کرے، ثم بکر وابتکر، نمبر 1. نمبر 2 جلدی کریں اور جلدی مسجد پہنچے. ومشى ولم يركب، پیدل آئیں سواری پر نہ آئیں، پیدل آئیں سواری پر نہیں. 4 ودنا من الامام، اور امام سے قریب ہو کے بیٹھے. واستمع وانصت ولم يلغو، دھیان سے سنا اور چپ رہا اور کوئی لغو حرکت نہیں کی. کنکریوں سے کھیل رہا ہے اور کپڑوں کے بیل بوٹے گن رہا ہے، یا ساتھی ہمارا کون موبائل فون بیٹھ کے اسی میں پورے قضاء عمری کر رہا ہے، پوری جتنے بھی میسیجز سے پورے چیک کر رہا ہے. لغو کام اس نے نہیں کیا کہ وہ غسل کیا اور پیدل آیا، امام سے قریب ہوا اور دھیان سے سنا، چپ رہا اور کوئی لغو حرکت نہیں کی. اگر یہ سارے کام آدمی کرتا ہے کیا ثواب ہے اس کا، کیا اجر ہے اس کا؟ کان له بكل خطوة يخطوها من بيته الى المسجد، ہر قدم جو وہ گھر سے لے کے مسجد تک اس نے اٹھایا، اس ہر قدم پر عمل سنة اجر صیامها وقیامها،
اس کے ہر قدم پر اس کو 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملتا ہے. ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملتا ہے. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم سبھی نے اس کو روایت کیا، ایک دم صحیح روایت ہے. کبھی کبھی بڑا اجر سن کے ہم کو شک ہوتا حدیث صحیح ہے کیا، کیونکہ ہم کنجوس ہیں. اللہ سخی ہے، اللہ کریم ہے، لیکن یہ سارے کام اس نے کرنا چاہیے. غسل کرے، جلدی آئے، پیدل آئے، امام کے قریب بیٹھے، دھیان سے سنے، بات نہ کرے اور فضول حرکتوں میں بزی نہ رہے. ایسے آدمی کے لیے کیا ہے، ایک قدم پر اس کو 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. یہ حدیث صحیح ہے. فجر کے بعد 4 کلمات کہنا، اس کا ثواب کیا ہے؟ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها بکرۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے ان کے پاس سے گئے. حین صلی الصبح، جب آپ نے فجر کی نماز ادا کی. وہی فی مسجدها، اور وہ اپنی جا نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، عبادت کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی. عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں. ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسة، چاشت کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھیں، ذکر کر رہی تھی، جو بھی ذکر عبادت میں تھی. فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، میں تم کو جس حال میں چھوڑ کے گیا تھا اب تک تم ویسی بیٹھی ہوئی ہو؟ قالت نعم، کہا ہاں ویسی بیٹھی ہوئی ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلت بعدك 4 کلمات 3 مرات، میں جب تمہارے پاس سے گیا تو بس میں نے 4 کلمات 3 بار کہے. 3 بار میں نے ایک ذکر کیا جس میں 4 کلمات ہیں. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، جب سے میں گیا ہوں اور اب تک تم بیٹھی ہو، جتنا ذکر اور عبادت تم نے کی ہے، بس 3 بار وہ کلمات کہنے پر یہ سارا اتنی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. فجر سے لے کے چاشت کے وقت تک 9-10 کے آس پاس وقت ہوتا ہے، وہ جب سورج نکل آتا ہے اور تھوڑی گرمی شروع ہو جاتی ہے، تو 6 سے لے کے 9-10 بجے تک کے بیٹھ کے ذکر کرتا رہے انسان. بس 3 بار یہ 4 کلمات اگر آدمی کہہ دے تو اتنی عبادت کا ثواب ملتا ہے. کیا کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ. خلاص 3 بار یہ کلمات کہنے ہیں. معلوم کیجئے، تلاش کیجئے، ڈھونڈیے، جو دعاؤں کی کتاب ہے اس میں ملے گا آپ کو. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ، بس 3 بار اتنا بولنا ہے. فجر سے لے کے چاشت کی نماز کے وقت تک ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کرنے کا جتنا ثواب ہے وہ سارا مل جاتا ہے اتنی آسانی سے. امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے. فجر سے لے کر سورج نکلنے تک اگر آدمی بیٹھ کے ذکر کریں اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعت، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھا بیٹھا اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آئے، ثم صلی رکعتین، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں. فجر کے بعد جماعت سے فجر پڑھیں، جائے نماز پر بیٹھا رہے یا جہاں بھی مسجد میں بیٹھا رہے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے. کب؟ جب سورج نکل آئے. کیا ثواب ہے؟ کان لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرہ کامل 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 اس کو ثواب ملے گا. کیا کرنا ہے اس نے؟ ٹکٹ نکالنا ہے فلائٹ کا؟ نہیں، اس نے بس فجر کی نماز جماعت سے پڑھا، جائے نماز پر بیٹھا رہا، ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکلا. سورج نکلا تو کتنی نمازیں پڑھی؟ 2 رکعت. اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملا. کچھ لوگ بولیں گے جو لوگ حج اور عمرے کو جا رہے ہیں ان کا کیا؟ ان کو 10 گنا ملتا. ایک عمل پر کتنا ہوتا ہے؟ اس کو 10 گنا ملے گا؟ نہیں، اس کو کتنا ملے گا؟ 1. یہ فرق یاد رکھیے، ورنہ آدمی کو وہاں جانے سے تو اچھا یہاں مسجد میں جانے کا. اپنے کو کیوں جا رہے حج کو؟ وہ حج فرض بھی ہے، اس کو ثواب ملے گا 10 گنا سے لے کے 700 یا جتنا اللہ چاہے گا.
لیکن اس کا ملٹیپلائی ہوگا نہیں، اس کو عمل کے بدلے مل رہا ہے تو اب واپس یہ ملٹیپلائی نہیں ہوتا. کتنے حج کا ملے گا اس کو؟ ایک. اور کتنے عمرے کا ملے گا؟ ایک. کیونکہ حدیث میں وہی بات ہے، اس کو آپ ملٹیپلائی مت کرو. تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. لیکن کیسا؟ تامتن. تو شک آتا نا دل میں، کمپلیٹ کیا؟ اللہ کے نبی 3 بار بولے کامل کامل کامل، کوئی کمی حج میں نہیں ہے، کوئی عمرے میں کمی نہیں ہے، پرفیکٹ حج اور پرفیکٹ عمرے کا ثواب ملے گا اتنا کرنے پر. نیکی ایک دم آسان لیکن ثواب اتنا بڑا. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے صلاۃ الضحیٰ، سورج نکلنے کے بعد جب تھوڑی گرمی اس میں پیدا ہو جائے اس وقت میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اور 4 رکعت پڑھے تو اور اچھا، یا اس سے زیادہ پڑھے تو اس کی مرضی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ. جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کی ہڈیوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ اللہ کی طرف سے اس کا حق ہے، شکر ادا کرنے کے طور پر. جس میں جتنے جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، ہر ایک کی طرف سے اس کو چاہیے کہ بطور شکر وہ ایک صدقہ کریں. فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، ہر سبحان اللہ بولنا صدقہ ہے. وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، ہر الحمدللہ بولنا صدقہ ہے. وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، ہر لا الہ الا اللہ بولنا صدقہ ہے. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، اور ہر اللہ اکبر بولنا صدقہ ہے. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٍ، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعْتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور ان سارے صدقوں کا بدل بن جاتا ہے 2 رکعت نمازیں جو ضحیٰ کے وقت میں، چاشت کے وقت میں آدمی پڑھ لیتا ہے. سارے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے. کتنی رکعت؟ صلاۃ الضحیٰ ہمارے ہاں چاشت کی نماز اس کو بولتے ہیں. وہ کب ہوتی ہے؟ جب ریت گرم ہونے لگے اور اونٹ کے بچے کو محسوس ہونے لگے ریت گرم ہو رہی ہے. یہ سمجھنے کے لیے اس کا اصول ہے. تو کبھی یہ 9 بجے ہوتا، کبھی 10 بجے ہوتا، موسم کے حساب سے بدلتا ہے. تو اس طرح سے 2 رکعت اگر آدمی نماز پڑھ لے چاشت کی نماز، تو جسم میں جتنے جوڑ اس کے ہیں ان سارے جوڑوں کی طرف سے وہ صدقہ اس کا ادا ہوتا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، ان کلمات کی 100 مرتبہ اگر آدمی کہے کیا فضیلت ہے دن میں، صبح سے شام تک جب چاہے. ٹائم لائن بہت بڑا ہے اس کا، صبح سے لے کے شام تک آدمی کہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ بس سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھے، آپ فرماتے ہیں خطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کی ساری خطائیں، اس کی غلطیاں، کوتاہیاں مٹا دی جاتی ہیں، چاہے وہ سمندر کے اوپر چھائے ہوئے جھاگ کی طرح اتنی زیادہ کیوں نہ ہو. سمندر کتنا بڑا ہے؟ 70% تو پانی زمین پہ ہے. سوچئے اتنا سمندر بھر کے اگر جھاگ اس کے اوپر جمع ہوا ہو، اتنی غلطیاں اس نے کی ہوں، یہ ساری کی ساری مٹا دی جاتی ہیں. کتنی بار پڑھیں؟ 100 مرتبہ. کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا. 100 بار اگر آدمی پڑھے، کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو؟ مان لیجئے 2 سیکنڈ میں ایک بار پڑھا تو کتنے منٹ لگیں گے؟ کتنے سیکنڈ لگیں گے 100 بار پڑھنے کے لیے؟ سبحان اللہ بحمدہ کتنے سیکنڈ لگ رہے ہیں اس کو؟ 2 کے حساب سے کتنے ہوئے؟ 200. 200 بجے تو کتنے منٹ؟ 3.25 منٹ میں اتنے گناہ جو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ مٹا دیتا ہے. بہت سلو پڑھتا، نہیں آتا پڑھنے، اس کی تجوید اچھی نہیں ہے، کتنا ہوگا؟ 5 منٹ. 5 منٹ میں تو ہم کتنے سارے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ اگر آدمی کریں، ہر دن کر سکتا ہے، 5 منٹ کے اندر اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنے جھاگ کے برابر بھی گناہ اس کے ہوں. کوئی آدمی میرے اتنے گناہ نہیں، بہت نیک ہے، معلوم ہے، ٹھیک ہے. اگر مان لو ایسا ہے کوئی، تو اللہ اس کے بدلے نیکیاں دیتا ہوتی ہے. سوچئے نام اعمال کا کیا حال ہوگا جو آدمی اس کا اہتمام کرے. اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. ایک اور ذکر ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ، جو شخص ایک دن میں یہ کلمہ کہے، یہ ذکر کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 100 بار پڑھیں۔ کا اب ثواب کیا ہے اس کا؟ کانت لہ عدل 10 رقاب، اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے 10 غلاموں کو آزاد کیا، 10 غلاموں کو آزاد کیا۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وَمُحْيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، صبح سے لے کے شام تک، اگر صبح میں پڑھا ہے شام ہونے تک اللہ کی طرف سے شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی، سیف، شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی شام تک۔ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور کوئی آدمی اس سے زیادہ ثواب پا نہیں سکتا ہے سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھے، 100 سے زیادہ پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا، ورنہ کوئی آدمی اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی، اصح ترین روایات میں صحیح ہے، بخاری مسلم دونوں متفق ہیں اس کے صحیح ہونے پر۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر نماز کے بعد ایک ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33، جو 33 مرتبہ نماز کے بعد سبحان اللہ کہیں، وحمد اللہ 33، 33 مرتبہ، 33 30 اور 3، 33 مرتبہ الحمدللہ کہیں، وکبر اللہ 33، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، کتنے ہوئے؟ 33 99۔ فَتِلْكَ 99، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ہم کو، تو یہ 99 ہوئے۔ اور آگے فرماتے ہیں وقال تمام 100، اور 100 پورا کرنے کے لیے کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آخر میں 100 یہ پڑھے۔ سب کو یاد ہوگا میں سمجھتا ہوں، چوتھا کلمہ بچپن میں یاد کراتے تھے بہت سارے لوگوں کو، یہ وہ ہے، پہلا دوسرا تیسرا کچھ ایسا ہے نہیں، لیکن یہ کلمات ہیں جو حدیث میں آئے ہیں، اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے غفرت خطایا وان کانت مثل زبد البحر، اس کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر۔ کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں آپ سوچیں، کتنا کم وقت لگتا ہے اس کے لیے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے مغرب کی نماز کے بعد ایک ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، یہی ہے تھوڑا فرق کے ساتھ، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تھوڑا اس میں زیادہ ہوگا، کیا ہوگا زیادہ؟ یحیی ویمیت۔ اگر یہ 10 مرات، اگر بس 10 بار پڑھ لیں علی اثر المغرب، مغرب کی نماز کے بعد یہ 10 بار پڑھ لیں، بعث اللہ مصلحۃ یحفظونہ من الشیطان حتی یصبح، اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے اس کے لیے بھیجتا ہے جو صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا 10 حسنات موجبات، اللہ اس کے لیے 10 ایسی نیکیاں لکھ دیتا ہے جو اس کو یقینی طور پر اس پر جنت واجب کر دیتی ہیں۔ وَمَحَا عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ، اور اللہ اس کے 10 ایسے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس کو ہلاک کرنے والے تھے، ان کی وجہ سے وہ ہلاک ہونے والا تھا آخرت میں۔ وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ 10 رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ، اور اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے 10 ایمان والے غلاموں کو آزاد کیا۔ امام الترمذی اور امام النسائی نے اس کو روایت کیا اور یہ حسن حدیث ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی من امتی صلاۃ، جو میری امت میں سے جو بھی شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے مخلصا من قلبہ، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہم صلی علی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں،
بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر پڑھتا ہے، اللہ سے اجر کے لیے. صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات، اللہ اس پر 10 درود نازل کرتا ہے. ورفعہ بہا 10 درجات، اس کے 10 درجے اونچے کر دیتا ہے، جنت میں 10 درجے اس کے اونچے کر دیتا ہے. وَكَتَبَ لَهُ بِهَا 10 حسنات، اور 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے اس کے. تو یہ نسائی نے اپنی کتاب الکبریٰ میں ذکر کیا ہے اس حدیث کو، اور یہ حدیث صحیح ہے. وقت ہو گیا ہے، ہو گیا ختم. تو یہ سارے اعمال ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، اور آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے، خاص طور سے ریاض الصالحین ہے، یا اسی طرح سے حافظ منذری کی کتاب ہے الترغیب والترہیب، یا اور کتابیں ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کتنی نیکیاں ہیں جن سے آج ہم محروم ہیں. اگر کرتے تو بہت کچھ ملتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ سنت کی اتباع کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.